اس مہینے کے اندر روزوں کو رکھا گیا، قیام اللیل کو کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے استغفار، توبہ، لیلۃ القدر کی جستجو، اعتکاف کو ہم نے اس کو جاری رکھنے کی اپنی بساطی حد تک پوری کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو مراکز ان ایام کے اندر آباد رہے اور جنہوں نے کرونا وائرس کے دباؤ کو کسی بھی طور پہ عبادات کے راستے میں حائل نہ ہونے دیا، ان کے اندر الحمدللہ ہمارا یہ عظیم الشان مرکز بھی شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی برادر حافظ الشام الہی ظہیر کی حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جس انداز سے انہوں نے عوام الناس کی ایام میں رہنمائی کی ہے، انہیں تا حیات اس رہنمائی کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے عظمت، اس کے بعض حقوق کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ الحمدللہ اس کے اوپر شرق و غرب میں بسنے والے مسلمانوں کا کامل اور مکمل یقین ہے کہ یہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے نازل کیا ہے۔ اس کے منزل من اللہ ہونے کے دلائل اتنے زیادہ ہیں کہ ہم جس دلیل کے پر بھی غور کریں، اس کے اندر ہمیں اتنی وسعت اور اتنا پھیلاؤ نظر آتا ہے کہ انسان کا ضمیر، انسان کا دل اس بات کو ماننے بغیر نہیں رہ سکتا کہ روئے زمین کے پر اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی عظمت کا، اس کے مقام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، رمضان مبارک کو رفت اگر ملی ہے، مقام اگر ملا ہے، اور ہم جو اس کے روزے رکھتے ہیں، در حقیقت اس کا نزول قرآن مجید سے بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کے اسی مہینے کی ایک تاک رات میں آج سے 1400 برس سے زیادہ عرصہ قبل اس کتاب حمید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر منتقل فرما دیا، اور بعد ازاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر یہ کتاب 23 برس تک نازل ہوتی رہی۔ حضرات گرامی قدر، نزول قرآن مجید کا واقعہ کائنات کے اندر ایک ایسا معجزہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ کائنات کے اندر کوئی اعجاز بھی اس اعجاز کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ترکے کو اور جن آثار کو اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں، ان میں سب سے بڑا اثر اور سب سے بڑی دستاویز یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم شان کتاب ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، پوری دنیا کے اندر مسلمان مبلغین نے اتنے لوگوں کو مسلمان نہیں کیا جتنا تنہا قرآن مجید کی تلاوت نے لوگوں کو حلقہ بگوش اسلام کیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ بلا شبہ اللہ کے آخری نبی ہیں، سچے نبی ہیں، حقیقی نبی ہیں، کائنات کے مرشد و مہدوم ہیں، مرکز کائنات ہیں، محور کائنات ہیں، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ اس بات کی جہاں پر متعدد دلیلیں موجود ہیں اور اس کے حوالے سے براہین کے رجسٹر اور پورے کے پورے لائبریریاں موجود ہیں، ان تمام کے تمام براہین میں سب سے بڑا برہان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم شان کتاب ہے، جس کی ہر آیت جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا احساس دلاتی ہے، وہاں پر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اللہ الخالدہ کا بھی پکار کے اعلان کرتی ہے۔ اور جو بندہ بھی قرآن مجید کو بغیر تعصب سے پڑھتا ہے، وہ اس بات کو ماننے بغیر نہیں رہ سکتا، اور یہ گواہی دیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یقیناً یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، اور جس کے قلب مصفہ کے اوپر اور جس کے قلب مطہر کے اوپر اتری ہے، یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا رسول ہے۔ اس لیے کہ الفاظ کسی انسان کی زبان سے اس وقت تک ادا ہو ہی نہیں سکتے جب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول یا اس کا بھیجا ہوا نبی نہ ہو۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے کے دلائل کے اوپر جب بھی میں غور کرتا ہوں، میرے دل کے اندر قرآن مجید کی عظمت کا احساس
اس کی بلندی کا احساس، اور اس سے ہماری جو نسبت کے اندر کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنے کا داعیہ اپنے پورے عروج کے اوپر پہنچ جاتا ہے، اور ہر تلاوت کے بعد میرے دل کے اندر ایک ہی امنگ پیدا ہوتی ہے، اللہ قرآن مجید کے ساتھ یہ جو تعلق اور ناطے ہیں یہ ہمیشہ برقرار رہیں، اور اللہ تبارک و تعالی زندگی کے آخری سانس تک ہم اس کتاب کے خدمتگار رہیں۔ حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کے سامنے بعض ایسے دلائل، اور میں جب یہ بات کسی مسلمان کے سامنے رکھتا ہوں تو اس کا پیرایا وہ نہیں ہوتا جو کسی غیر مسلم کے سامنے رکھنے کا پیرایا ہوتا ہے، اس لیے کہ مسلمان تو پہلے ہی یہ بات مانتا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، تو پھر آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے کا مقصد در حقیقت آپ کو دعوت ایمان دینا نہیں، بلکہ اس کی حیثیت اور حقیقت بالکل وہی ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا ابراہیم نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہا تھا، ربی ارنی کیف تحیی الموتی، اے میرے پروردگار مجھے یہ بات بتلا کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، تو پروردگار عالم نے کہا تھا اولم تؤمن اے ابراہیم، کیا آپ کا ایمان نہیں ہے؟ تو سیدنا ابراہیم نے کہا تھا بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ ایمان تو پورا ہے لیکن دل کو ایک مرتبہ آپ کے کوئی اعجاز دکھانے سے مکمل اطمینان ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ اے ابراہیم 4 پرندوں کو لو، ان کو کاٹو، ان کے گوشت کے ٹکڑے پہاڑوں کے اوپر بکھیر دو، جب مختلف پہاڑوں کے اوپر وہ ٹکڑے بکھیر دو گے اس کے بعد ثم ادعوهن يأتينك سعيا، تم ان کو پکارنا تو وہ تمہاری پکار کے اوپر اڑتے ہوئے دوبارہ زندہ بر کے تمہارے پاس چلے آئیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے حضرت ابراہیم کو یہ بات سمجھا دی، اے ابراہیم اگر آپ کی پکار سے میں پرندوں کو زندہ کر سکتا ہوں تو میرے لیے انسانوں کو زندہ کرنا بھی کچھ مشکل نہیں ہے، اور انسان کی جتنی بڑی کوتاہی ہے یحسب الانسان ولن نجمع عظاما، کہ جو گمان کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اس کی قوت تحلیق کا عالم یہ ہے کہ وہ انگلیوں کے پوروں لکیروں کو بھی دوبارہ پیدا کرنے کے اوپر قادر ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس آیت کے اندر کتنا بڑا پیغام ہے۔ آج سے پہلے کون اس حقیقت کو جانتا تھا کہ انسانوں کے انگلیوں کے پر اللہ نے ایسی لکیروں کو پیدا کیا ہے جو اس کی شناختی علامت ہیں، اور دنیا بھر کے اندر 7 ارب انسانوں کو اللہ نے فنگر مختلف پرنٹس کے ساتھ پیدا کیا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ اپنی کاریگری کی کس قدر انداز کے اندر تحسین فرماتے ہیں، اور کس قدر خوبصورت بلیغ انداز کے اندر اس کا اظہار فرماتے ہیں، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ میرے لیے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، دوبارہ فنگر پرنٹس کو پیدا کرنا بھی کچھ مشکل نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، بالکل اسی طرح جب میں کسی کافر کے سامنے قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے کی بات کرتا ہوں تو میں اس کو دعوت ایمان دیتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں، لیکن جب میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے کی بات کرتا ہوں تو در حقیقت میں آپ کو دعوت ایمان نہیں دیتا بلکہ آپ کو شرح صدر کی دعوت دیتا ہوں، اور آپ کے دل کے ثبات کے لیے ان دلائل کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب آپ کے دل کے اندر یہ دلائل ثبت ہو جاتے ہیں تو پھر قرآن مجید کی محبت اور اس کی عظمت کا احساس ہمارے دل کی گہرائیوں کے اندر اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے کے دلائل کو مختصر طور پہ بیان کرنے کے بعد وہ ذمہ داریاں جو اس کتاب حمید کے حوالے سے ہم پہ عائد ہوتی ہیں انشاءاللہ ان کو بھی میں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ حضرات گرامی قدر، پہلی دلیل جو اس کے منزل من اللہ ہونے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے علم کو حاصل کیا، حضرت علامہ شہید سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حافظ محمد گوندلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حافظ عبد المنان وزیر آبادی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، سید نذیر حسین مقدس دہلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شاہ اسحاق سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شاہ عبدالعزیز سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شاہ ولی اللہ سے حاصل کیا،
بات بڑھتی بڑھتی سید الفقہاء اور امام المحدثین استاد الاساتذہ اور حجت اللہ فی الارض حضرت امام بخاری تک پہنچی. انہوں نے علم کو حاصل کیا. ترجمان سنت حضرت احمد بن حنبل سے حاصل کیا. انہوں نے علم کو حاصل کیا. امام علم و علم حضرت امام شافعی سے حاصل کیا. انہوں نے علم کو حاصل کیا. امام دار الحجرہ حضرت امام مالک سے حاصل کیا. انہوں نے علم کو حاصل کیا. حضرت شیخ القرآن حضرت امام نافع سے حاصل کیا. انہوں نے علم کو حاصل کیا. محدث امت حضرت عبداللہ ابن عمر سے حاصل کیا. انہوں نے علم کو حاصل کیا. حضرت رسول اللہ سے حاصل کیا. لیکن جب حضور کی باری آئی, حضور نے علم کو حاصل کیا. نہ کالج سے حاصل کیا, نہ یونیورسٹی سے حاصل کیا, نہ مکتب سے حاصل کیا, نہ مدرسے سے حاصل کیا. حضور نے علم کو حاصل کیا. علام الغیوب سے حاصل کیا. ستار الغیوب سے حاصل کیا. فعال لما یرید سے حاصل کیا. سریع الحساب سے حاصل کیا. شدید العقاب سے حاصل کیا. مالک الملک سے حاصل کیا. ذوالجلال والاکرام سے حاصل کیا. اول سے حاصل کیا. آخر سے حاصل کیا. علیم سے حاصل کیا. علام سے حاصل کیا. جس طرح میرے پروردگار عالم کا علم غلطی سے پاک ہے, اسی طرح حضرت رسول اللہ کا علم بھی غلطی سے پاک ہے. حضرات گرامی قدر, اور اسی حقیقت کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ 21ویں پارے کے شروع کے اندر یوں فرماتے ہیں, وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, او حضرت رسول اللہ, اس کلام حمید کے نزول سے قبل کہ جس کے بارے میں حضرت حالی نے کہا تھا, اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. مسیح خام کو جس نے کندن بنایا, کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. حضرات گرامی قدر, نزول قرآن سے قبل حضرت رسول اللہ کسی کتاب کو لکھتے بھی نہیں تھے, پڑھتے بھی نہیں تھے. حضرات گرامی قدر, جو آپ کے لمحہ مبارکہ سے فصیح و بلیغ الفاظ نکل رہے ہیں, یہ اس امر کی دلالت کرنے والے ہیں کہ حضرت رسول اللہ جو آج سے پہلے لکھتے بھی نہیں تھے, پڑھتے بھی نہیں تھے, اتنا فصیح و بلیغ کلام اگر ان کی زبان سے نکلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی امی کی زبان سے نکلنے والا کلام کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ مالک کائنات کا کلام ہے. حضرات گرامی قدر, پہلی دلیل یہ ہے کہ نزول قرآن مجید سے قبل حضرت رسول اللہ نے فارمل ایجوکیشن کو حاصل نہیں کیا. حضرات گرامی قدر, دوسری دلیل اس کلام حمید کے منزل من اللہ ہونے کی یہ ہے, جو مخلوق کا کلام ہوتا ہے اس میں عقلی ارتقاء ہوتا ہے, اس میں ایوولوشن ہوتی ہے, اس میں تجربات کی آمیزش ہوتی ہے. چنانچہ حضرت علامہ اقبال کے کلام کو پڑھیں, آپ کو اس میں بھی ایوولوشن نظر آئے گی, آپ کو اس کے اندر بھی خیالات کا ارتقاء نظر آئے گا. جب خیالات کا ارتقاء ہوتا ہے تو ماضی کا تخیل بدل جاتا ہے, مستقبل کا تخیل بدل جاتا ہے. آج سے 10 سال پہلے میری فکر اور تھی, 5 برس قبل میری فکر اور تھی, آج میری فکر اور ہے. چنانچہ 10 سال پہلے جس طرح میں استنباط کیا کرتا تھا, ان میں سے کئی اجتہادات کے اوپر میں نظر ثانی کر چکا ہوں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عقل جو ہے وہ پر حکمت ہے. اس کی عقل کے یہاں پر اور اس کی حکمت کے یہاں پر کوئی ارتقاء نہیں ہے. چنانچہ الحمد کی الف لام سے لے کر الناس کی الف سین تک جب ہم قرآن مجید کی آیات پہ غور کرتے ہیں, افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, تو ہمیں قرآن مجید کی کسی ایک آیت کے اندر دوسری آیت سے ٹکراؤ نظر نہیں آتا. یہ جو قرآن مجید میں ہم آہنگی ہے, جو قرآن مجید کے اندر مضامین کے اندر آپس کے اندر جو ہے انٹیگریٹی پائی جاتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے انٹیگریشن پائی جاتی ہے, وہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ رب کعبہ کی قسم ہے یہ کلام مالک کائنات کا کلام ہے. اور حضرات گرامی قدر, تیسری دلیل اس کلام کے منزل من اللہ ہونے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں, وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. حضرات گرامی قدر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب نازل ہونے والی ہے. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ, اور اس کو اتارا ہے حضرت جبریل امین نے علی قلبک لتکون من المنذرین, تاکہ آپ لوگوں کو نصیحت کریں. کس زبان کے اندر اتارا ہے؟ بلسان عربی مبین, کسی اجنبی زبان کے اندر نہیں اتارا.
بلکہ زبان عربی میں اتارا ہے۔ الفاظ تو وہی ہیں جو عربی زبان کے اندر متداول ہیں، الفاظ تو وہی ہیں جو عربی زبان کے اندر استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب میرے رب نے ان الفاظ کو اپنے کلام کی شکل دی ہے، ان کا اثر اتنا بدلا کہ اب عالم یہ ہے قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ روئے زمین کے ادیب بھی آ جاؤ، خطیبوں بھی آ جاؤ، شعراء بھی آ جاؤ، نثر نگاروں بھی آ جاؤ، تم سارے بھی اگر جمع ہو جاؤ تو قرآن مجید کی نظیر کو پیش نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو قرآن مجید جیسی کسی حدیث کو لے کے آئیں، اس کی صورت جیسی کسی صورت کو لے کے آئیں، اس کی 10 آیات جیسی کسی 10 آیات کو لے کے آئیں۔ لیکن حضرات گرامی قدر، وہ لوگ جو زبان دانی کے ماہر ہوتے ہیں وہ اس چیلنج کو قبول کرنے کے پر آمادہ و تیار نہ ہوئے، ہتھیاروں کو پھینک کے کہا کہ قرآن مجید کی نظیر کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اور حضرات گرامی قدر، چلتے چلتے ایک بات اور بھی بتلا دوں، زبان انگریزی کا طالب علم بھی ہوں، زبان اردو کا طالب علم بھی ہوں، میں نے زبانوں کو ہر صدی کے بعد، 1.5 صدی کے بعد ان کے سلوک کو بدلتے دیکھا، ان کے حروف تہجی کو بدلتے دیکھا، ان کے سپیلنگ کو بدلتے دیکھا۔ میں نے 64 کی شاعری کو پڑھا، 64 کی شاعری اور ہے، اور آج کل کے دور کی شاعری اور ہے، کیٹس کی شاعری اور ہے، اور سپینسر کی شاعری اور ہے۔ ہر دور کے اندر جو اپنی زبان انگریزی کے سلوک جو ہیں وہ بدلتے رہے، ان کے اندر ترامیم ہوتی رہی۔ حضرات گرامی قدر، حاجہ میر درد کے دور کی اردو اور ہے اور آج کی اردو اور ہے، لیکن حضرات گرامی قدر قرآن مجید جتنا تازہ ہے اتنا ہی اس نے زبان عربی کو بھی زندہ و تابندہ کر دیا۔ بلسان عربی مبین، 1400 برس کے دوران قرآن مجید کا ایک لفظ بھی ایسا نہیں جو آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہو۔ آج بھی زندہ عربی کے اندر، عربی زبان کے اندر قرآن مجید کا ہر لفظ استعمال ہو رہا ہے، جو اس بات کی بین دلیل ہے کہ اتنی تازگی جو ہے وہ اللہ کے کلام کے علاوہ کسی اور چیز میں ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، اس کے منزل من اللہ ہونے کی ایک اور دلیل بھی ہے جو سیدنا طفیل دوسی نے دی ہے۔ سیدنا طفیل دوسی نے حضرت رسول اللہ کو جب بیت اللہ الحرام کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، الفاظ کیا تھے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تو سیدنا طفیل دوسی نے کہا، جب میں نے الفاظ کو سنا میں نے 2 کیفیات کو محسوس کیا، میرے دل کو طاقت بھی حاصل ہوئی اور خوشی بھی حاصل ہوئی۔ حضرات گرامی قدر، اور آج میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، وہ جو اداس دلوں کی اداسیوں کو نچوڑتا ہے، وہ جو کمزور دلوں کی ضعیفی کو دور کرتا ہے، روح زمین کے اوپر کوئی کلام بھی اس اعتبار سے کلام حمید کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اگر آپ نے اس کے اثر کو جانچنا ہو، کبھی روزہ رکھ کے جب بھوک کا احساس ہو، بات کرنے کی ہمت بھی نہ رہے، حضرات گرامی قدر آدھا پارا تلاوت کریں، آپ کی توانائی دوبارہ بحال ہو جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، جو اس امر کی بین دلیل ہے، وہ جس نے دلوں کو زندہ کر دیا، وہ جس نے روحوں کی اداسی کو دور کر دیا، وہ جس نے مسرت کے چشموں کو بہا دیا، وہ جس نے انسانوں کو خوشحال بنا دیا، ان کو نئی خوشی سے دوچار کر دیا، یقین کیجیے وہ اللہ ہی کا کلام ہے، اور اللہ ہی کے کلام کے اندر یہ اثر موجود ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، ایک اور نشانی، اولم یکن لہم آیا ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اس کے اندر بہت بڑی نشانی والی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے غیر جانبدار علیم و فہیم لوگ جب اس کتاب کو سنا کرتے تھے، گواہی دیتے تھے کہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ حضرات گرامی قدر، نجاشی شاہ حبشہ، جس وقت اس کے سامنے یہ بات کہی گئی کہ مسلمان جو ہیں وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ نہیں مانتے، اور جناب جعفر طیار کو بلایا گیا، تو سیدنا جعفر کے ذہن کے اندر یہ خیال آیا، اگر یہ بات کہی یہ ابن اللہ ہے تو ایمان کے جانے کی بات ہے، اور اگر ابنیت کا انکار کیا تو جان کے جانے کی بات ہے۔ سیدنا جعفر طیار نے الفاظ کہے تو کیا کہے، قرآن مجید کے ان الفاظ کو چنا جو سورہ مریم میں ولادت عیسیٰ سے متعلق تھے۔ سیدہ مریم اپنی جھولی کے اندر سیدنا عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے آتی ہیں،
یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ وما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ عمران کی بیٹی، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں نے خیانت کی تھی۔ حضرات گرامی قدر ایسے عالم کے اندر سیدہ مریم کیا کرتی ہیں؟ فاشارت الیہ، اپنی انگلی کا اشارہ سیدنا عیسیٰ کی طرف فرما دیا۔ بستی کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، ہم اس کے ساتھ کیسے کلام کریں جو گود کا بچہ ہے، جو جھولا بھی جھولنا نہیں جانتا۔ ایسے عالم میں سیدنا عیسیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، نبوت دی ہے۔ حضرات گرامی قدر شاہ حبشہ نے زمین سے تنکے کو اٹھا لیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، کہا جعفر نے جو تلاوت کی ہے نہ سیدنا عیسیٰ تنکے کے برابر اس سے کم ہے، نہ تنکے کے برابر زیادہ ہے۔ حضرات گرامی قدر اولم یکن لہم آیا ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اور اس کے منزل من اللہ ہونے کی یہ بھی دلیل ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس کی حقیقت کو پہچاننے کے بعد اس کے منزل من اللہ ہونے کی شہادت دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو اس کے حوالے سے منزل من اللہ ہونے کے مضبوط اور ٹاٹدار دلائل ہیں۔ آپ کو ایک ذاتی واقعہ بتلانا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر میری عمر بہت ہی چھوٹی تھی جب میں نے اس موقع کے اوپر قرآن مجید کے الفاظ کے اوپر غور کرنا شروع کیا۔ یقین کیجئے میری روح جو تھی اس نے گواہی دی۔ میں نے سورہ النحل کی ایک آیت پہ غور کیا کہ جب آسمان سے پانی گرتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّیْتُونَ وَالنَّخِیلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ۔ حضرات گرامی قدر الفاظ تو بہت ہی سلیس ہیں، الفاظ تو بہت ہی آسان ہیں۔ جب آسمان سے پانی گرتا ہے یُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّیْتُونَ وَالنَّخِیلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پانی تو ایک جیسا ہوتا ہے لیکن طرح طرح کی کھیتیوں کو اگاتا ہے، مختلف طرح کے پھلوں کو اگاتا ہے۔ اس سے کبھی زیتون کے درخت نکلتے ہیں، کبھی کھجور کے درخت نکلتے ہیں، اور ہر طرح کے پھولوں کو اور ہر طرح کے پھلوں کو ایک ہی پانی پیدا کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر عام سے الفاظ، لیکن جب تلاوت کی تو دل نے گواہی دی کہ یہ الفاظ کا نظم جو ہے انسان کا نظم نہیں بلکہ مالک کائنات کا نظم ہے۔ حضرات گرامی قدر چنانچہ ہم سب کو اس بات کے اوپر شرح صدر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور حضرات گرامی قدر ذمہ داریوں کی طرف اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ پہلی ذمہ داری وہی جس کے حوالے سے میں نے دلائل آپ کے سامنے رکھے کہ کامل مکمل اور انمٹ یقین ہونا چاہیے اس کے منزل من اللہ ہونے پر۔ فقط اس ایمان کی برکات کیا ہیں، فقط اس ایمان کا فائدہ کیا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان اور عمل صالح کو اوپر مداومت کو اختیار کرنے والوں، جب تم کلام اللہ کے پر یقین رکھو گے اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، تمہارے معاملات کو سنوار دے گا۔ حضرات یہ فقط ایمان رکھنے کی برکات ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر ایمان تو الحمدللہ بلحاظ مسلمان بحیثیت مسلمان ہم سب کا ہے، لیکن حضرات گرامی قدر اب جو میں بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر کلام اللہ کے حوالے سے عائد ہوتی ہیں، حضرات گرامی قدر ہر ذمہ داری کی ادائیگی کرنے والے لوگ پہلے سے کم نظر آتے ہیں۔ ایمان سب کا ہے۔ اب ذرا دوسری ذمہ داری کے اوپر غور کیجیے۔ ایمان کے بعد دوسرا تقاضا کیا ہے؟ اس کی تلاوت ہونی چاہیے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، کہ جو جن کے پاس کتاب ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ حضرات گرامی قدر دنیا کے 1 ارب مسلمان اور تلاوت کرنے والے چند کروڑ بھی نظر نہیں آتے۔ وہ جو دنیا جہاں کی کتابوں کو پڑھتے ہیں جب تلاوت کرنے کی باری آتی ہے تو اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اس ذمہ داری کو میکسیمم ہر لحاظ سے زیادہ جب ادا کیا جاتا ہے تو رمضان مبارک کے ماہ مبارک میں ادا کیا جاتا ہے، اور ایسے عالم کے اندر بھی پڑھنے والے کم ہوتے ہیں، سننے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کو الوداع کر دیا جائے گا، قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بھی موقوف کر دیا جائے گا، حضرات گرامی قدر تمام کی تمام رکاوٹوں کے باوجود
اور تمام کی تمام جو ہے کوتاہیوں کے باوجود قرآن مجید کو پڑھنے والے لوگ پھر بھی الحمدللہ کروڑوں کے اندر ہیں، لیکن جو پڑھنے والے ہیں ان میں سے اگلی ذمہ داری کو ادا کرنے والے کم نظر آتے ہیں۔ اگلی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی آیات کے اوپر تدبر کیا جائے، اس کی آیات کے اوپر غور و فکر کیا جائے، اس کی آیات کے اوپر سمجھا جائے، ان کو سمجھا جائے۔ حضرات گرامی کا اللہ نے ثمر کا اعلان فرما دیا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن مجید کے اوپر کیوں غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں؟ حضرات گرامی قدر اگر 100 بندہ قرآن مجید کو پڑھنے والا ہے، تدبر کرنے والے 10 بھی نظر نہیں آتے۔ اور حضرات گرامی قدر اس سے اگلی ذمہ داری، تدبر کرنے والوں میں سے عمل کرنے والے لوگ مزید کم نظر آتے ہیں۔ اگر تدبر کرنے والے اور قرآن مجید کے مفاہیم کو سمجھنے والے 100 لوگ ہیں تو عمل کرنے والے 10 لوگ بھی نظر نہیں آتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر تمہارا عمل نہیں ہے؟ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے کہ انسان ایسی بات کہے جس کے اوپر اس کا عمل نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ نے علماء یہود کی مثال دی جو توریت کے اوپر عمل نہیں کیا کرتے تھے، اللہ نے ان کو گدھے کی مانند قرار دیا کہ گدھے کے اوپر کتابوں کے بوجھ کو لادا گیا ہے لیکن عمل موجود نہیں ہے۔ عالم بعمل روئے زمین کا سب سے عظیم انسان ہوتا ہے، اور بے عمل عالم جو ہوتا ہے اس کا کوئی حال ہی نہیں ہوتا، عام مومن کا درجہ اس سے کہیں بلند ہوتا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر عمل کرنے والوں میں سے بھی تبلیغ کرنے والے لوگ مزید کم نظر آتے ہیں۔ اگر 100 لوگ عمل کرنے والے ہیں تو تبلیغ کرنے والے 10 بھی نظر نہیں آتے۔ خود تو مسجد میں آ گئے لیکن بیٹے کو لے کے نہیں آئے، خود تو اپنے اوپر داڑھی کو رکھ لیا لیکن بیٹے کو داڑھی نہیں رکھوائی، خود تو پردے کی آیات کو سمجھ لیا لیکن بیٹی کو پردہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ نے ثمر کا اعلان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تبلیغ کرنے والے لوگ مزید کم نظر آتے ہیں، عمل کرنے کے اوپر پھر بھی کوئی مقدار نظر آتی ہے۔ تبلیغ کی باری آتی ہے، میں نے دفتر میں جانا ہے، میں نے کاروبار پہ جانا ہے، میں نے دکان پہ جانا ہے، میں نے مکان پہ جانا ہے، تبلیغ کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبلیغ کو انبیاء کا منصب قرار دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ انبیاء کیا کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تبلیغ کیا کرتے تھے، اللہ کی آیات کو آگے پہنچایا کرتے تھے، اللہ کی آیات کو لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ اور حضرات گرامی کا تبلیغ میں اللہ برکت دے دے، مرکز یونٹی کی طرح یا مرکز لارنس روڈ کی طرح یا دیگر کئی مراکز کی طرح ان مراکز کو آباد کر دے تو بڑی عظمت کی بات ہے، نور نلا نور ہے، سونے پہ سہاگا ہے۔ لیکن تبلیغ کا مادی نتیجہ نہ بھی نکلے، تبلیغ کو لوگ نہ بھی قبول کریں، پھر بھی تبلیغ کو جاری رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، حضرت رسول اللہ کے اللہ نے اس وحی کا نزول فرما دیا کہ میں آپ کو ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیے، چاہے فقط 2 ہوں، ایک بیان کرنے والا اور ایک سننے والا، اور اگر سننے والا کوئی بھی باقی نہ رہے، اکیلا بھی ہو، پھر بھی اللہ کے لیے کھڑے ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر مادی نتائج مرتب ہوں تو نور نلا نور ہے، اور مادی نتیجہ مرتب نہ بھی ہو تو پھر بھی ہماری ذمہ داری ہے تبلیغ کرنا۔ اور حضرات گرامی قدر قرآن مجید کی فیصلہ کن ذمہ داری جو ادا کرنے والے لوگ مبلغین کے اندر سے بھی، علماء کے اندر سے بھی، خطباء کے اندر سے بھی بہت کم نظر آتے ہیں، وہ ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن مجید کی تبلیغ کرنے والوں میں سے اس ذمہ داری کو ادا کرنے والے لوگ انتہائی کم نظر آتے ہیں۔ وہ ذمہ داری یہ ہے قرآن مجید کے قیام کے لیے لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے، لوگوں کی ذہن سازی کر دی جائے، قانون قرآن کو لاگو کرنے کے لیے لوگوں کو کھڑا کیا جائے اور معاشرے کے اندر قرآن مجید کی حاکمیت کو قائم کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر ہم اس بات کا مشاہدہ کرتے رہے کہ جب بھی کبھی قرآن مجید کے قیام کی بات ہوئی، جب بھی کبھی قرآن مجید کو معاشرے میں لاگو کرنے کی بات ہوئی، لوگوں کا ذہن الجھ گیا،
لوگوں نے کہا شاید معیشت کی گتھیاں سلجھانے کے لیے میاں صاحب کے نظام کو ماننا پڑے گا، خان صاحب کے نظام کو ماننا پڑے گا، بھٹو کے نظام کو ماننا پڑے گا۔ اگر مولوی اور قرآن کی بات کو مان لیا شاید معیشت کا معاذ اللہ بیڑا غرق ہو جائے گا، معاذ اللہ معیشت کے معاملات کی اصلاح نہیں ہو سکے گی، معاذ اللہ اس طرح کی باتیں کی گئی جو انسانوں کو کفر تک پہنچا دینے والی ہیں۔ اللہ نے ان ابہاموں کو دور فرما دیا، ان الجھنوں کو دور فرما دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ مَقَامُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَلَوْ أَنَّهُمْ مَقَامُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر یہ تورات اور انجیل اور ان کے بعد قرآن مجید کو قائم کرنا شروع کر دیں اللہ اوپر سے بھی رزق دے گا، نیچے سے بھی رزق دے گا۔ اس کا مطلب ہے معیشت کی الجھنیں بھی اگر دور ہوں گی تو نفاذ قرآن مجید کے ذریعے دور ہوں گی۔ اور حضرات گرامی کا الحمدللہ یہ مرکز حریت پسندوں کا مرکز ہے، یہ مرکز احرار کا مرکز ہے، یہ مرکز ابرار کا مرکز ہے اور نفاذ اسلام کے سپاہیوں کا مرکز ہے، حضرت رسول اللہ کے جانثاروں کا مرکز ہے۔ انشاءاللہ یہاں پہ تلاوت سے لے کے تفہیم تک اور تفہیم سے لے کے تبلیغ تک اور تبلیغ سے لے کے قیام قرآن مجید تک انشاءاللہ ذہن سازی پہلے بھی ہوتی رہی، آج بھی ہو رہی ہے اور اس وقت تک یہ جدوجہد جاری رہے گی جب تک اسلام آباد کے اندر بھی قرآن کی حاکمیت کو قائم نہیں کر دیا جاتا۔ حضرات گرامی قدر وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ پنڈت ہری چند اختر نے حضرت رسول اللہ کے بارے میں کہا تھا کہ الفضل بما شہدت بہ الاداء، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا اور آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر میں نے عظمت قرآن مجید کے حوالے سے جو بات لارنس روڈ پہ کہی تھی آج پھر کہہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر اس کے لیے فقط وسائل کی ضرورت نہیں، وسائل کی بھی ضرورت ہے مگر فقط وسائل کی ضرورت نہیں، ہمیں آپ کے بیٹوں کی ضرورت ہے، ہمیں ہر گھر سے ایک نوجوان کی ضرورت ہے جو الحاد کا مقابلہ کرے، جو لادینیت کا مقابلہ کرے، جو فتنہ انگیزی کا مقابلہ کرے، جو فحاشی اور ریانی کا مقابلہ کرے، جو طاغوت کا مقابلہ کرے، جو سامراجیت کا مقابلہ کرے، جو استبداد کا مقابلہ کرے۔ اور انشاءاللہ پھر وہ جب نوجوان نکلیں گے انشاءاللہ پھر ان کی عظمت کا، ان کے دلائل کا، ان کی سب بندی کا، ان کے علم کا، ان کے براہین کا مقابلہ انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی کے طرف مجھے یہ بات بتلائیے، اپنے بچوں کو انشاءاللہ اس کام کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اپنا ایک ایک بیٹا انشاءاللہ ہمیں دینے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ پھر وقت آئے گا کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔